اللہ یا اللہ یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. واتموا الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فما استیسر من الہدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلہ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. مصحف شریف کی دوسری سورت سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 195 سے 199 تک تلاوت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی. اس کے لیے اس کے شکر گزار ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو احکامات اس میں بیان کیے جا رہے ہیں اس کی روح کو سمجھیں. حج کے تعلق سے احکامات ہیں اور یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے ایک ترتیب کے ساتھ نزولی. جس طرح کے سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، بنی اسرائیل کا تذکرہ، خود ہماری اپنی نسل کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا، اس کتاب کا تعارف دیا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے اس مرکزی مقام پر آتا ہے جو بیت اللہ اور مسجد حرام، جس کو کہا گیا کہ اب دنیا کا یہ سینٹر بنے گا اور یہاں سے وہ دعوت جاری ہوگی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس کے کلام کو انسانیت کے دوسرے حصوں تک پہنچانے کی. اور اس میں اس وسینٹی میں، مکہ شہر کی وسینٹی میں جو ہزاروں سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد ڈالی تھی حج کی اور اس کے ریچولز کی اور عبادات کی اور مناسک کی، اس کو ریوائیو اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ اساس ابراہیم پر پھر قائم ہو جائے. اس میں جو بیچ میں عربوں نے کرپشن ڈالے ہوں، چینجز لائے ہوں، وہ سب نکل جائیں اور حج اپنی اصلی شکل میں پھر قیامت تک ہوتا رہے. اس کے تعلق سے یہاں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. احکام جب بھی بیان کیے جاتے ہیں، آیت کے آخری حصہ اس کو بہت امپورٹنس رہتی ہے کہ آخر میں کیا کہا گیا. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے جو احکامات ہیں، حج کے لیے سب نہیں جایا کرتے اور ہر سال بھی نہیں جایا کرتے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو بلائے اور جس کو اس کے اسباب اور وسائل عنایت فرمائے، وہ جایا کرتے ہیں. ریسٹ آف انسانیت کے لیے اس میں کیا احکامات ہیں، اس کو بھی ہم دریافت کرتے ہوئے آگے چلے. سب سے پہلے تو ان آیات بینات کا اپنی زبان میں جو ہمارے ذہن پر اس کا عکس آتا ہے، وحی جو آسمان سے نازل ہوئی، اس کی تلاوت کرنے کے بعد ذہن نے جس عکس کو قبول کیا اس کو اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری نصرت اور مدد
فرمائے اور اپنے استعان سے ہمیں نوازے۔ کنٹریبیوٹ کرتے رہو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالنا، لیکن احسان کرتے رہنا۔ بے شک اللہ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق حج اور عمرے کو پوری طریقے سے ادا کرنا۔ لیکن اگر تم گھیر لیے گئے تو جو کچھ میسر ہو وہ قربانی پیش کی جائے، لیکن اپنے سروں کو شیو نہیں کرنا یہاں تک کہ جانور کی قربانی نہ ہو جائے۔ پھر جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا فدیہ ہے، یا تو روزے سے وہ فدیہ ادا کرے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم نارمل حالات میں آ جاؤ اور جس نے حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھایا تو وہ حج کے دوران قربانی پیش کرے جو اس کو میسر ہو۔ اور اگر قربانی پیش کرنے کی قوت، استعداد یا کوئی اور وجہ بنے تو اس کے فدیے میں 3 روزے ایام حج میں ہی رکھے اور 7 جب تم لوٹ کر آؤ۔ اس طرح سے 10 روزے پورے ہوں گے۔ یہ اس کے لیے کہ جس کے بال بچے مسجد حرام کی ویسینٹی میں سٹیزن نہ ہوں، اور اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنا اور اچھی طرح اپنے علم میں بٹھا کے رکھنا کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ حج معلوم مہینوں میں ہی ہونا چاہیے۔ پھر ان مہینوں میں جو ارادہ کرے حج کا تو اس کو خیال رکھنا ہے کہ کوئی بے پردگی کی چیز یا کوئی حکم عدولی والی چیز یا کورل نہ کھڑا کرے، جھگڑا نہ کھڑا کرے حج کے دوران۔ اور تم جو بھی نیکیاں کرو گے اللہ کے علم میں آتی ہی ہیں۔ اور سامان سفر پروویژنس ساتھ میں لے لو، بہترین پروویژنس اللہ کا تقوی ہے، اور مجھ سے ہی ڈر کر زندگی گزارنا اے عقل والو۔ تم پر کوئی آبجیکشن نہیں اگر تم اللہ کا فضل، تمہارے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ پھر جب تم ریٹرن ہو عرفات سے تو مسجد حرام کے پاس بھی اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کا ویسے ذکر کرنا جیسے اس نے تم کو گائیڈ کیا، جبکہ اس سے پہلے تم خود ہی گمراہ تھے۔ پھر تم ریٹرن وہیں سے آنا جہاں سے جنرل پبلک ریٹرن ہوتی ہے، اور استغفار مانگتے رہنا اللہ سے، بے شک اللہ مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں اسی سبق کو دہرایا گیا کہ انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال، اسباب، پروویژنس یا جو کچھ اس کے پاس میں ہے، چاہے جذبات ہوں، محبت ہو، حسن سلوک ہو، پیار ہو، ہر شے اللہ کی رضا کے خاطر اس انسانیت کو کنٹریبیوٹ کرتا چلے، اور اس میں کسی کی رضا، کسی کی خوشی اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو کچھ بھی ہم تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اس کے اندر میں صرف اور صرف ہمیں ہمارے رب کی رضا چاہیے۔ ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں کہ تم راضی ہو یا تم ہمارا تھینکس بھی کہو۔ اعمال وہ کرتا چلا جائے اور احسان کرتا چلا جائے۔ احسان کہتے ہی ہیں کہ اس کا نکلتا نہ ہو، اس کے باوجود ہم اس پر احسان کریں اور وہ ون سائیڈڈ ہوتا چلے جائے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اپنے زندگی کی ڈگر اللہ کرے کہ اس طرح ہو جائے کہ ہم ہمیشہ دینے والے بنیں۔ حدیث شریف کے ذخیروں میں ایک حدیث ملتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اس کی عربی یاد نہیں آ رہی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ دیتے ہی رہیں کچھ نہ کچھ، ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ ہی ہو۔ ہم ان چیزوں کے اندر جب بھی پیسے کو لاتے ہیں تو مالدار لوگ سوسائٹی میں کم ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب مالداروں کے لیے احکامات ہیں۔ جو پوزیشنز ہے مالہ، جو کچھ ہمارے پوزیشنز ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، علم دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، کوئی اور چیز ہے، جو کچھ دیا ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرتے رہنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے احکامات کے مطابق کمپلیٹ کیا جائے۔ لیکن اس میں کوئی ایمرجنسی پیدا ہو گئی، کوئی اور پریشانی پیدا ہو گئی، ایک ورڈ آیا ہے احصرتم،
تم گھیر لیے جاؤ، وہ کوئی بھی ایسی مصیبت ہو کہ جو اس سفر کو اب روک دے، انسان آگے نہ بڑھ سکے یا پھر وہ کمپلیٹ نہ کر سکے مناسک کو، ریچولز کو، تو فرمایا کہ فمستیسر من الہدی، جو میسر ہو قربانی میں سے وہ پیش کیا جائے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ اپنے سروں کو شیو نہ کیا جائے جب تک کہ جانور کی قربانی ہو نہ جائے۔ یہ احکامات ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اس میں باریکیاں اور مشیت ہوگی، اس میں سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے، بلکہ ان ریچولز کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حج سال میں ایک ہی بار آتا ہے، مقام بھی اس کا ایک ہی ہے، تاریخ بھی اس کی ایک ہی ہے، اور وقت بھی اس کا ایک ہی ہے کہ مغرب کے پہلے، غروب کے پہلے عرفات کے میدان سے انسان نکلے نہیں اور غروب ہونے کے بعد ہی وہاں سے سٹارٹ لے۔ یہ اس کے سسٹم ہیں، اس کی کیا مشیت ہے اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، لیکن جن احکامات کو حکم دے دیا گیا اس کو اسی طرح فالو کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں کوئی ایمرجنسی پیدا ہو جائے تو اس کے ایکسیپشنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں وہ راستے بتائے ہیں۔ اب جب جس کو ضرورت ہو اس وقت یہ قرآن شریف کی ان آیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو سدھارتے رہے اور جو فدیہ وغیرہ دینا ہے وہ دیتا رہے۔ اس وقت ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ اللہ کے لیے ہو حج اور عمرہ، کسی کو شریک نہ کرے، اور جب یہاں سے وہ روانہ ہو احرام پہنے تو اس کے منہ پر تلبیہ ہو کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی پارٹنر نہیں آپ کا، کوئی آپ کا ساجھیدار نہیں، کوئی آپ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کا خاندان نہیں، آپ واحد القہار ہیں، آپ کا کوئی والد نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ پر کبھی زوال نہیں، آپ پر کبھی تھکن نہیں، کوئی وہ شے جو کسی مخلوق کی ڈیفیکٹ ہو اس کا تصور بھی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد وہ دل کے خلوص کے ساتھ، توحید کے جذبات کے ساتھ اور شرک کی ساری پلیدگی اور گندگی کو چھوڑتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی خاطر اپنے احرام اس کو سر پہ، اس کے بدن پہ ہو اور اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، اس گھر کی طرف جس کو بیت العتیق فرمایا رب تعالیٰ نے، اینشینٹ ہاؤس آف ورشپ، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا میں اللہ خالص کی عبادت کی خاطر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ اسی شہر مکہ میں ہے، اور پھر اس کا رینوویشن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کرایا گیا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی پرومس لیا کہ میرے گھر کا لے آؤٹ بتاتا ہوں، اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو ایسوشیٹ نہیں کرنا، میری ذات میں بھی نہیں، میرے صفات میں بھی نہیں، میرے کمالات میں بھی نہیں، میرے اختیارات میں بھی نہیں، میرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، میرے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو رب العالمین ہوں، ایک ایک ذرے سے لے کر اتنی بڑی کائنات میں نے بنایا اپنے حکم سے، اور صرف ایک کن کہہ دوں تو پوری کائنات کو میں تباہ کر سکتا ہوں، اور پھر ایک کن کہہ دوں تو دوبارہ اس کو میں وجود میں لا سکتا ہوں، میرے برابر تجھے کوئی چیز دکھ کیسے سکتی ہے؟ کون مجھ پہ اثر ڈال دے، کون ہیرا پھیری میرے سامنے کر لے، کون میری سلطنت اور بادشاہ سے بھاگ سکے؟ ہر ایک کو میرے سامنے جھک کر آنا ہے، مخلوق کتنی بھی بڑی ہو، درجہ اس کا کتنا بھی اعلیٰ ہو، اس کو مخلوق بن کر، بندہ بن کر سامنے آنا ہے، اس کو بندگی پیاری ہے اور اس کو کسی کا اٹھا ہوا سر پیارا نہیں، کسی کا فخر اس کو برداشت نہیں، کسی کا غرور اس کو برداشت نہیں، کسی کا گھمنڈ اس کو برداشت نہیں، خالص دل کو، قلب سلیم، سن فری دل لے کر کوئی اللہ کے سامنے جائے تو ایسا اس کو اجر اور ایسا ثواب اور ایسے انعامات سے نوازے گا جو بے مثال ہیں۔ لیکن کوئی ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر شرک کی پلیدی کو لے کر جائے، اپنے رب کو نہیں پہچانے، اپنے رب کی توہین کرے شرک کر کے، اس کو سزا بھی بے مثال دی جائے گی۔ اور اس میں جو ایکسیپشنز ہیں کہ کوئی شخص گھر گیا، حالات بھی آ سکتے ہیں، پولیٹیکل گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ہاسپٹل میں بھرتی ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، کوئی ایسی شے کہ حج کا اس کا سفر رک جائے، کیونکہ حج بھی کوئی
ایک دن کی چیز نہیں ہے، کمپلیٹ 5 دن اس میں لگتے ہیں۔ اب ان چیزوں کے اندر یا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جو کچھ حادثات اس کو پیش آئے اس کے اندر میں وہ قربانی پیش کرے، لیکن قربانی جب تک ہو نہ جائے تب تک اپنے سر کو شیو نہ کرے۔ احرام کے جتنے مسائل ہیں دیگر کتابوں میں ملتے ہیں اور عام طور سے یہ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی جو روحانیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے کہ سرٹن وہ چیزیں بھی جو عام طور سے ہمارے لیے آبجیکشنیبل نہیں ہوں، احرام پہننے کے بعد میں اتنے پیریڈ تک کے لیے وہ بھی فاربیڈن ہو جاتی ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں ہی کوئی تکلیف ہو، شیو نہ کر سکتا ہو، تو فدیہ دے، روزے سے، صدقے سے یا قربانی سے۔ اس کو بھی تھوڑا سا اور براڈنس رکھا ہے کہ اس کا فدیہ، یا ایک لفظ آتا ہے کفارہ، یہاں فدیہ لفظ آیا ہے۔ جب ٹیکنیکل ورڈز آتے ہیں قرآن شریف میں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہی ترجمہ کریں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، نارمل حالات میں آ جاؤ۔ اور جس نے عمرہ کیا حج سے پہلے، احرام اس نے حج کا نہ باندھا ہو، عمرے کی نیت سے جانے کے بعد، عمرہ پورا کرنے کے بعد مکے کی سٹیزن شپ اس کو حاصل ہو جائے اور اس کے بعد وہ حج کا احرام حج کے دنوں میں پہنے، جس نے یہ فائدہ اٹھایا ہو تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِّ، حج میں قربانی پیش کرے جو میسر ہے، اس کی کیپیسٹی کی قربانی چاہیے اللہ کو۔ جانوروں کے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، ان کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو، اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا تقوی وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ باہر کے ڈیکوریشن سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ فرماتا ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، حساب لوں گا میں تیرے دل سے جس کو چھپا چھپا کے گھومتا ہے، اس دل میں کیا تھا۔ بیرونی تیرے عمل اور بیرونی اپیرینس تیرے کچھ بھی ہوں، لیکن تیرے دل میں میرا خوف کتنا تھا، میرا تقوی کتنا تھا، تیرے اعمال کے پیچھے میری رضا کتنی تھی، وہ دیکھے گا۔ پھر جو شخص نہ پائے قربانی کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہ ہو یا اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو 3 روزے رکھے وہ حج کے دوران اور 7 جب تم پلٹ کر آؤ، اس طرح سے یہ 10 روزے ہوں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ لا بھی ان کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کی ویسینٹی کے سٹیزن نہ ہوں، وزٹرز ہوں۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ واتقوا اللہ، تمہارے سارے اعمال میں تم کو ہمیشہ کانشیس رہنا ہے کہ اللہ تمہیں واچ کر رہا ہے، اور یہ فیلنگ تمہارے اندر ہے یا نہیں، یہ فیلنگ اندر کی چیز ہوتی ہے، باہر کی چیز نہیں ہوتی۔ دل میں اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا لحاظ، اس کے سامنے کھڑے رہ کر حساب دینے کا احساس، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں کتنے لیول پر ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈر ڈر کر جینا، یہ ایک ترجمہ ہم کرتے ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لفظ کی ادائیگی وہ نہیں ہو پاتی جو لفظ آسمان سے اترے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بھولنا مت اس بات کو کہ اللہ کی سزا بھی شدید ہوا کرتی ہے۔ مس یوز نہیں کرنا چاہیے اس کی رحمت کا یا اس کی طرف سے دیے ہوئے کنسیشن کا، سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج آج کی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دین نہیں لایا، اسی دین کو پیش کیا جو زمین اور آسمان میں ابد سے ہے اور ازل تک کے رہے گا، اور اسی دین کو آپ نے پیش کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی وادیوں میں اس کو قائم کیا تھا۔ اور سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ہم یہی حکم وحی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں کہ آپ بھی ڈاکٹرین آف ابراہیم کو فالو کیجئے، جو یکسو تھے، حنیف تھے، مشرک بالکل نہ تھے۔ اسی میں جو دوسرے رسوم گھس گئے ہوں گے، لوکل رسمیں، اور لوگ اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا دیں، گھٹا دیں، ان ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا، اور وہ مشہور آپ کا
حجۃ الوداع، اس کا پورا ریکارڈ احادیث شریف میں ملا کرتا ہے. ایک ایک دن کی تو کیا ایک ایک ساعت کی تفصیل اس میں ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کس وقت کون سا عمل کیا، کون سی نیکیاں کی، قربانی دی، احرام کب پہنا، شیطان کو کنکری کب ماری، یہ سب ریکارڈ کے اندر محفوظ ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے. یہاں وہ امپورٹنٹ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی مروت نہیں ہوگی. آیتیں اگر خیال میں ہو اور انسان حج کو جائے تو پرٹیکولر اس سیکٹر کی بہت وہ حفاظت کر سکتا ہے، اس پہ پورا دھیان دے سکتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں یہ احکامات بیان کر دیے ہیں میرے لیے اور اس پر مجھے حتی الامکان اس پہ عمل کرنا ہے. الحج اشہر معلومات، یہ مہینے ہزاروں سال سے لوگوں کو پتہ ہے اور انہی مہینے میں ہی وہ حج ہونا چاہیے، انہی دنوں میں، اسی جگہ پر. فمن فرض فیہن الحج، پھر جو ارادہ کر لے ان دنوں کے اندر حج کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 آئٹم کی طرف توجہ دلائی. فلا رفث، بے پردگی والا کوئی معاملہ نہیں، ولا فسوق، اللہ کے حکم کی نافرمانی بالکل نہیں. اس لیے کہ اب ایک الگ عبادت کے لیے انسان نے سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے ڈریس کو چھوڑ کر دوسرا ایک ڈریس جو کفن نما ہے اس کو پہنا ہوا ہے. بعض ایسی چیزیں جو نارملی اس پر حلال تھیں اب فاربٹ کر دی گئی ہیں. اس ٹینشن کو وہ سمجھے، ان دنوں کی اہمیت کو وہ سمجھے اور جس کاز کے لیے، جس کام کے لیے وہ جا رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو نارمل نہ لے، انتہائی سنجیدہ رہے اس میں، اور وہ سنجیدگی اس کے دل اور دماغ اور احساسات پہ غالب ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں جو عام طور سے بھی اگر اس سے ہو جاتی ہیں، بھلے وہ گناہ ہوں عام طور سے بھی، لیکن احرام کے بعد میں یہ گناہ معاف ہونے کے قابل نہیں رہیں گے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی کورل نہ اٹھاوے، کوئی جھنجٹ نہیں کسی سے، اعراض کرتا رہے، اعراض کرتا رہے، اعراض کرتا رہے. اعراض کے ایک معنی انگلش میں یہ لے سکتے ہیں لیٹ گو، جانے دو. اپنا سفر حج وہ کرتا رہے. اور ایسی تو چیزیں آتی ہی رہتی ہیں، انسانوں میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، کئی بار مسائل کے اختلاف بھی سامنے آتے ہیں. جو جیسا کرے انسان کی پوری توجہ عبادت کی طرف ہونی چاہیے. اور اگلا حصہ ہے آیت کا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکیاں کرو گے اللہ کے علم میں رہتی ہی ہیں. ولا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کبھی بھولا نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے عیب اللہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. اور اب جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کے ایکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں، اس کے دکھانے کی ضرورت نہیں کہ وہاں سے ایکنالجمنٹ آئے، یا پھر یہ کہ جو نیکی کر رہا ہوں اس کو اللہ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. ہر مخلوق کو ہر وقت وہ واچ کرتا ہے. کوئی ایسی مخلوق 7 آسمان یا پوری کائنات میں ایسی نہیں، کسی بھی کرے اور سیارے پر ہو، کتنی چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، ایٹم کے برابر کیوں نہ ہو، اور وہ کہیں گم ہو، کہیں پڑی ہو، اللہ کے علم میں ہی ہے، اللہ کی جانکاری میں ہی ہے، اللہ کی واچ میں ہی ہے. تو ہم انسان نہیں ہوں گے؟ واچ کر رہا ہے، اور صرف یہ بیرونز کو واچ نہیں کر رہا ہے بلکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں 50 نمبر کی سورت شریفہ میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دل اور دماغ میں کیا وسوسے، کیا کھچڑی پکتے رہتی ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، اس کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے. عمل تو کرے بعد میں یا منہ سے بولے بعد میں، یہ دل اور دماغ کے اندر میں جو کچھ اس کے چل رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شہرت سے بھی میں زیادہ قریب ہوں. اس سے چھپ جائیں گے ہم، اس کو بھاگ سکتے ہیں، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم، پھر سرنڈر کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس عظیم الشان رب کے سامنے انسان سرنڈر ہو جائے، اپنے سارے ہتھیار چھوڑ دے، ہاتھ دونوں بلند کر دے، جو دنیا میں سرنڈرنس کی نشانی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین۔ اللہ کرے کہ یہ کیفیت مجھ میں پیدا ہو، سننے والوں میں پیدا ہو، کوشش کرنی ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، پروویژنس لے لو، دنیا کو دنیا کے حساب سے ہی جینا ہے۔ حج کو جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نوالے نازل فرما دیں گے، یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں۔ تم کو دنیا کے اعتبار سے ہی جینا ہے، اللہ کے جو وعدے ہیں اسپیشل وہ تم پہ پورے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، لیکن اس طرح جیون نہیں کہ اللہ کے بھروسے نکل جائیں۔ تزودو، پروویژنس لے لینا، ایک سفر ہے، دوران سفر بھی خرچ ہوگا، وہاں خود بھی خرچ ہوگا، واپس گھر کے آنے کے لیے بھی خرچ ہوگا۔ تزودو، پروویژنس لے لیا کرو، یہ حکم ہو گیا اللہ کا، نو کمپرومائز، آرڈر میں جائے گا یہ۔ اور دوسری بات فرمائی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اصل پروویژن، ایک سفر تمہارا حج کا ہے، اس کے لیے پروویژن لے لو، اس کے لیے جو کچھ لگتا وہ لے لو، اور ایک تمہارا سفر رفتہ رفتہ، ایک ایک قدم تمہاری موت کی طرف، تمہارے انجام کی طرف یا اللہ کی طرف ریٹرن کے لیے بڑھے چلے جا رہے ہو، اور اس سفر میں اگر کوئی چیز تم کو لگے گی تو وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ہی کانشیس رہنا اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، عقل حلال انسان اپنے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے جو حلال روزی کی محنت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد فرمایا، جمعہ کا اتنا اہم دن اور اتنی اہم کی عبادت کے بعد میں فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کی نماز پوری ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بیٹھے مت رہو وہاں، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہی عین عبادت ہے۔ جمعہ کے دن نماز کے بعد میں فرمایا زمین میں پھیلو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے کرتے اللہ کا ذکر بھی کرتے جاؤ، دونوں جگہ کامیاب ہوگے، دنیا بھی تمہاری سدھر جائے گی، آخرت بھی تمہاری سدھر جائے گی۔ اور یہاں فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ حج جیسی بھی عبادت ہو اور حج کے سب سے امپورٹنٹ دن رکن اعظم عرفات کا وقوف بھی ہو، اور تم اللہ کے فضل کی تلاش کر رہے ہو، مجھے آبجیکشن نہیں، اللہ کو آبجیکشن نہیں، دوسروں کو ہو سکتا ہے۔ اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے کاٹتا نہیں ہے تم کو، بلکہ دنیا میں بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی اس میں ماسٹر کی ملتی ہے۔ فرمایا کہ کوئی تم پر آبجیکشن نہیں، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس، جس کو شاید مزدلفہ کہتے ہیں، یہ لفظ کہاں سے آیا مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن شریف میں مزدلفہ کو مشعر الحرام فرمایا۔ مشعر الحرام کے پاس بھی اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر اس طرح ہونا چاہیے جیسا اس نے تم کو گائیڈ کیا۔ اپنے من سے کوئی چیزیں اس میں جوڑ مت لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست مجمع تھا صحابہ کا 1 لاکھ سے اوپر، ان کے ساتھ پورے یہ حج کے 5 دن موو کیے ہیں، اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور حج کے پورے مسائل ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ بتائے بھی جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ اس میں مزید اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کر کے یہ دین ہم کو دیا ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ یہ حصہ ہم کو بھی اپیل کرنا چاہیے ہمیشہ، تم بھی اس سے پہلے گمراہ تھے، یہ تو میں نے کتاب اتاری اور تم کو اتنا شعور دیا اور تم کو میرے دین کا فہم دیا، ورنہ تم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگتے، تم کوئی اسپیشل نہیں تھے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اس پر رکھو کہ ہم خود گمراہ تھے، ہمارے رب نے ہم کو ہدایت دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। हिदायत की इस राह पर भी अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र अदा करना चाहिए हमने कि उसने ये राह हमको सुझाई। इसमें फख्र नहीं होना चाहिए, हमारे इस्लाम पे हमको फख्र नहीं होना चाहिए, हमारे ईमान पे हमको फख्र नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी शय नहीं हमारे पास जो हमारी अपनी हो जिसमें हम फख्र करें। जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो दीन हो, ईमान हो, वो भी अल्लाह का इनायत करदा है। फख्र का सवाल नहीं है, नरमी अल्लाह को पसंद है। और आखिरी आयत जो आज पढ़ी गई, असल में मजमून के एतबार से और वक्त के एतबार से हमको बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। रुकू का तसलसल अभी बाकी नहीं है। इंशाअल्लाह जब वो मीडियम साइज़ के रुकू होंगे या मज़ामीन का तसलसल होगा, उस एतबार से रुकू तो रुकू भी हम चलेंगे। फिर जो आज तिलावत की गई उसकी आखिरी आयत ये कि सुम्मा फीज़ू मिन हैसु अफ़ादन्नास वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये जो मनासिक हज हैं, हज के रिचुअल्स हैं, इसमें सोशल स्टेटस आदमी का कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरल इंसान जितने रिचुअल्स करते हैं, जहाँ तक जाते हैं और जहाँ से वो वापस अपना सफ़र करते हैं हज का, ये सब तुमको भी करना है। मिना में रुक कर फिर आगे बढ़ के अरफात 9 तारीख को पहुँच कर शाम वहाँ करके वापस मशर हराम में आकर रात रुक कर फिर मिना में आकर वो कुर्बानी वगैरह का सब सिलसिला। इसमें कोई बादशाह हो या कोई आम आदमी हो, सोशल स्टेटस या माली स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इबादतें सबके लिए वैसे ही रहेंगी और रिचुअल्स भी कोई ड्रॉप नहीं होने वाले। किसी की हैसियत की वजह से अल्लाह की नज़र में सारे के सारे इंसान बराबर हैं। रब ताला फरमाते हैं कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे ग्रेड मेरे नज़दीक तुम्हारे तकवा पर होने वाले हैं। तुम्हारी बादशाहत पे कोई ग्रेड नहीं, या तुम जनरल पब्लिक हो उस पर भी कोई ग्रेड नहीं। असल ग्रेड ये है कि तुम इस दुनिया में क्या कमा कर आखिरत के लिए लाए हो, उस पर वहाँ ग्रेडिंग होगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, ख़ताओं को माफ़ फरमाए, भूल चूक को माफ़ फरमाए और हमारा दाखिला जन्नत नईम में करवा दे। जो इबादतें हज से अरकान, नमाज, रोज़े वग़ैरह ज़ालिक जो कुछ भी ज़िंदगी में हुए हों, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। उसमें जो भूल चूक रह गई हों उसको माफ़ फरमाए और मज़ीद तक़वा हमारे अंदर में अल्लाह ताला का पैदा हो, जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं। ये भी उसमें की ही एक कोशिश है। बोलने वाला भी अपने अंदर अल्लाह के तक़वे को मज़ीद बढ़ाए, सुनने वाले भी अपने अल्लाह की तौफ़ीक से और अपनी अपनी कैपेसिटी से उसको बढ़ाएँ। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।